بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، گوڈ بائی مسٹر چپس چیپٹر نمبر 9 کے کویسچنز اینڈ آنسرز پر مبنی لیکچر پیش خدمت ہے۔ باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے یہاں کویسچن نمبر 3 میں بورز کا لفظ آیا ہے۔ میں اس کے تاریخی حوالہ کی سب سے پہلے وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بورز ڈچ یا ہالینڈ کے باشندے تھے جو کہ موجودہ ساؤتھ افریقہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ان کی آل اولاد کو جو یہیں ساؤتھ افریقہ میں پلی بڑھی بورز کہا جاتا تھا۔ چنانچہ بورز اور ان لوگوں کے درمیان جو برطانیہ سے آ کر اس علاقے میں اس خطے میں آباد ہو رہے تھے ٹینشن رہتی تھی۔ حالانکہ ساؤتھ افریقہ اور اس کے آس پاس کے جو علاقے تھے ان میں سے اکثر پر برطانیہ کا قبضہ تھا۔ برطانیہ نے دریائے وال کے علاقوں یعنی ٹرانس وال کو 1852 میں اور اسی علاقے میں ایک اور صوبہ یا کہہ لیں اسٹیٹ جس کا نام اورنج فری اسٹیٹ تھا، اورنج فری اسٹیٹ کو 1854 میں آزادی دے دی۔ 1850 کے آخری اشرے میں دونوں نے مل کر ساؤتھ افریقن ریپبلک قائم کر لی۔ 1877 میں برطانیہ نے ساؤتھ افریقن ریپبلک کو اپنے میں ضم کر لیا یا اس پر قبضہ کر لیا، لیکن 1881 میں ایک بغاوت کے نتیجے میں ساؤتھ افریقن ریپبلک کی آزادی بحال ہو گئی۔ جنگ کی اصل وجہ 1884 میں جنوبی ٹرانسوال کے علاقے وٹ واٹرز رینڈ میں سونے کی دریافت بنی۔ اس خبر کے ساتھ ہی بہت بڑی تعداد میں برطانوی باشندوں نے اس علاقے کا رخ کیا۔ افریقی باشندوں نے اس پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، ان کو ویٹ لینڈرز یعنی غیر ملکی قرار دے کر ان پر بھاری ٹیکس عائد کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ برٹش سیٹلرز نے افریقن گورنمنٹ کے خلاف بغاوت برپا کر دی اور اس بغاوت کی برطانیہ نے درپردہ حمایت کی۔ ان واقعات کے نتیجے میں 1899 میں برطانیہ اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی جو کہ 1902 تک جاری رہی۔ اس جنگ میں برطانیہ کو کامیابی ہوئی اور آس پاس کے سارے علاقوں پر اس کا باقاعدہ قبضہ ہو گیا۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب چلتے ہیں کویسچن اینڈ آنسرز کی طرف۔ کویسچن نمبر 1 ہے، واٹ واز دا ایفیکٹ آف کیتھرینز ڈیتھ آن مسٹر چپس؟ مسٹر چپس پر کیتھرین کی موت کا کیا اثر ہوا؟ آنسر، کیتھرینز ڈیتھ واز اے گریٹ شاک ٹو مسٹر چپس۔ مسٹر چپس پر کیتھرین کی موت کا کیا اثر ہوا؟ دا بوائز بیگین ٹو کنسیڈر ہم اولڈ، لڑکوں نے اسے بوڑھا شمار کرنا یا سمجھنا شروع کر دیا۔ دو ہز ہیئر واز آلریڈی گرے، اگرچہ ان کے بال پہلے ہی سفید تھے یا سفید ہو رہے تھے، بٹ دا پیپل سیمڈ ٹو نوٹس اٹ نو، لیکن لگتا تھا جیسے لوگوں نے اب اس بات کا نوٹس لیا ہو۔ However, he did not lose any interest in his work. تاہم اپنے کام میں ان کی دلچسپی کم نہ ہوئی۔ What type of gown did Mr. Chips wear? گاؤن کا مطلب ہے عبایا یا چگا۔ کس قسم کا گاؤن یا عبایا یا چگا مسٹر چپس پہنتے تھے؟ آنسر، مسٹر چپس گاؤن واز ٹو tattered ٹو ہولڈ اٹ ٹوگیدر۔ مسٹر چپس کا گاؤن اس قدر پھٹا ہوا تھا کہ اس کو ایک ساتھ تھامنا یا سنبھالنا بھی مشکل تھا۔ اٹ واز اے سورس آف فن اینڈ امیوزمنٹ تھرو آؤٹ دا ہول اسکول۔ سارے اسکول میں یہ ایک مذاق اور تفریح کا ذریعہ تھا، مذاق اور تفریح کا باعث تھا۔ واٹ وار مسٹر چپس ویوز اباؤٹ دا بورز؟ بورز کے بارے میں مسٹر چپس کے نظریات کیا تھے؟ مسٹر چپس ڈڈ ناٹ شیئر دا کامن جنگو بٹرنیس اگینسٹ دا بورز۔ مسٹر چپس بورز کے خلاف پائی جانے والی جو عام وطن پرست تلخی تھی، مسٹر چپس اس کو شیئر نہیں کرتے تھے۔ تو بورز کے خلاف وطن کی محبت میں بڑی تلخی پائی جاتی تھی، بڑی دشمنی پائی جاتی تھی، لیکن مسٹر چپس اپنے دل میں بورز کے بارے میں ایسے جذبات نہیں رکھتے تھے۔ اٹ واز ناٹ دیٹ ہی واز پرو بورز، اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ بورز کا حمایتی تھا۔ یٹ ہی تھاٹ سم ٹائمز دیٹ دا بورز ور لائک سرٹن انگلش ہسٹری بک ہیروز، تاہم ان کا خیال تھا کہ بورز بھی
انگریزی تاریخ کی کتابوں میں پائے جانے والے بعض ہیروز کی طرح تھے، یعنی جیسے انگریزی قوم کے ہیروز کا کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے تو بورز بھی ان ہیروز کی طرح ہی تھے، یعنی اپنے وطن کی خاطر لڑتے تھے، لہٰذا وہ بھی ایک طرح سے اپنی قوم کے ہیرو ہی تھے۔ کویشچن نمبر 4، وائی ڈیڈ مسٹر چپس ناٹ لیو ہز ہاؤس ماسٹر شپ آفٹر کیتھرینز ڈیتھ؟ کیتھرین کی موت کے بعد مسٹر چپس نے ہاؤس ماسٹر شپ کیوں نہیں چھوڑی؟ ہاؤس ماسٹر شپ کا مطلب ہے اقامت گاہ کی سربراہی، یعنی ہاسٹل کی جو سربراہی ہے، ہاسٹل کی جو وارڈن شپ ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوا اس سوال کا کہ مسٹر چپس نے کیتھرین کی موت کے بعد اقامت گاہ کی سربراہی کیوں نہیں چھوڑی؟ آنسر، آفٹر کیتھرینز ڈیتھ مسٹر چپس تھاٹ دیٹ ہی وڈ گیو اپ ہز ہاؤس ماسٹر شپ۔ کیتھرین کی موت کے بعد مسٹر چپس کا خیال تھا کہ وہ اقامت گاہ کی سربراہی چھوڑ دیں گے، بٹ دا ہیڈ پرسویڈڈ ہم ناٹ ٹو ڈو سو، لیکن ہیڈ ماسٹر صاحب نے انہیں ایسا نہ کرنے کی ترغیب دی۔ اٹ پرووڈ دا رائٹ ڈیسیژن، یہ درست فیصلہ ثابت ہوا۔ دا ورک فلڈ اپ ایمٹینس ان ہز مائنڈ اینڈ ہارٹ، اس کام نے اس کے ذہن اور دل میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا اس کو بھر دیا یا اس کو بھرنے میں مدد دی، یعنی کیتھرین کی موت نے مسٹر چپس کے دل و دماغ میں جو ایک خلا سا پیدا کر دیا تھا، اقامت گاہ کی سربراہی نے اس خلا کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اس خلا کو پورا کرنے میں مدد کی۔ ویئر ڈڈ چپس شفٹ ٹو آفٹر ہز وائف's ڈیتھ؟ اپنی بیوی کی موت کے بعد مسٹر چپس کہاں شفٹ ہو گئے؟ آنسر، چپس چینجڈ ہز مور کموڈیس اپارٹمنٹ ان اسکول ہاؤس۔ چپس نے اسکول ہاؤس یا اقامت گاہ میں یا ہاسٹل میں اپنی مور کموڈیس اپارٹمنٹ، زیادہ کشادہ، زیادہ کھلی یا زیادہ وسیع رہائش کو تبدیل کر لیا۔ ہی وینٹ ٹو ہز اولڈ بیچلر کوارٹر، وہ اپنے پرانے کنوارے دور کے کوارٹر میں چلے گئے، وہاں شفٹ ہو گئے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ کلاس اپنے اختتام کو پہنچی۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے، تب تک فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔